آپ کے قلب کی اگر حاضری رہی، میں کوئی مطالعہ کر کے یہاں نہیں بیٹھا، جس طرح آپ طبیب ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور مستقبل میں بھی بنیں گے اور ہیں بھی، تو آپ اپنے مریض کو، جسے آپ پیشنٹ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں، مرض کو ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر ریمیڈی سلیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل بعینی اسی طرح یہ ہماری جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں، اور یہ جسم بھی اسی وقت اس کی قدر و قیمت ہے کہ جب تک اس میں روح باقی ہے، اس کے بعد تو پھر کوئی ڈاکٹر نہ مریض، پھر ڈاکٹر بھی اسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جس میں مریض گیا ہے، ہر ایک اپنی باری کے ساتھ۔ یہ دنیا کے ٹائٹلز ہیں، یہ علوم دنیا کا ایک حصہ ہے، لیکن جو اپنی ذات کا عرفان ہے، مقصود حیات ہے، یہ چونکہ دنیا حادث ہے، ٹیمپرری، ایک لمٹ آف ٹائم، سرٹن آف ٹائم جو اللہ نے آپ کو گرانٹ کیا ہے۔ کسی کے پاس، بعض لوگ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی کوکھ سے روانہ ہو جاتے ہیں، بعض تولد ہو جاتے ہیں، بعض بچپن میں چلے جاتے ہیں، بعض لڑکپن میں چلے جاتے ہیں، بعض جوانی میں جاتے ہیں، بعض بڑھاپے میں جاتے ہیں، بالآخر سب کو جانا ہے۔ یہ میرے اللہ کی مشیت ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور مسلمان کوئی اختلاف رکھتا بھی نہیں اور کرتا بھی نہیں، اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے۔ باتیں تھوڑی سی آپ کے قلب کی حاضری کے ساتھ رہیں گی تو پہلی تو آپ یہ ضمانت لے لیں کہ جس بزم میں آپ بیٹھے ہیں، ہر زندگی کا عمل، چاہے وہ آپ کی ذات سے ہو یا اجتماعیت سے ہو، وہ عمل جو دنیا میں آپ کرتے ہیں اس میں اللہ کے احکامات بھی ہیں اور مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کی میں معاملات ہیں، تو ہر معاملے میں کوتاہی ہو سکتی ہے اور اس کی پکڑ بھی ہے۔ آپ میں جانتے ہیں دارالاسباب میں بیٹھے اور ہر ایک کی جو بھی وائیولیشن رولز کی ہوتی ہے اس میں اس کی پکڑ ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ سارے اعمال اگر آپ کے دل حاضر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حاضری کی برکت سے چند باتیں میرے دل میں ڈال دے گا، وہ میں آپ تک منتقل کر دوں گا۔ تو وہ اعمال جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں اس میں اندیشہ بھی رہتا ہے کہ یہ کوئی مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، لوگ بھی نہیں بخشیں گے اور پھر اللہ بھی میری پکڑ کر لے گا، یہ اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن آپ آج جس بزم میں تشریف فرما ہیں، یہ یقین جان لیں، اور یقین تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ ایمان رکھیں کہ جس بزم میں آپ تشریف فرما ہیں یہ وہ واحد محفل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے کہ جو میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کیوں ہے یہ؟ کیوں قبول ہے؟ آپ نے اس محفل کو مشتق کیا ہے، جوڑا ہے، ایفیلیٹ کیا ہے، ریلیٹ کیا ہے، کس سے؟ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے وجود سے یہ پوری کائنات باقی ہے، باقی رہے گی، اور یہ میرے اللہ کی مشیت ہے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس عمل کے ساتھ میرا اللہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہے۔ باقی کسی عمل میں اللہ آپ کے ساتھ شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ معبود ہے، اور ہم کون ہیں؟ عبد ہیں۔
وہ معبود ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور ابد وہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے. تو سجدہ اسی کو ہے، ساری بڑھائی اسی کو ہے، ساری رفتیں عظمتیں اسی کے لیے ہیں. لیکن اس نے کائنات میں نے یہ آیات اس لیے پڑھی کہ آپ کے قلب حاضر ہوں، تاکہ یہ سمرائز کر دیں آج کی اس محفل میں کہ کوئی یہاں آیا ہے تو پیغام لے کر جائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے کیا ہے؟ معلم اعظم ہے. وہ ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. نہ ان سے ان کے ظاہری وصال کے بعد آپ کا سلسلہ بند نہیں ہوا. آج بھی ان کے ڈیپٹیز، ان کے نائبین قیامت تک، جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس زمین پر ہم بحیثیت مسلمان، ان کے نائب ہونے کے، ان کے امتی ہونے کے، کہ ہم جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کیوں کہ میرے اللہ کی بارگاہ میں جتنے ادیان ماضی میں تھے وہ سب سسپینڈڈ ہیں، وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں، وہ معطل ہو گئے ہیں. اگر کوئی میرے رب کی بارگاہ میں دین ہے، وہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے دین اسلام کے علاوہ. بات سمجھ گئے آپ؟ یہ پیغام ہے میرے اللہ کا. کوئی تعمیری بات کریں، میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، پورا قرآن جو ہے نا، قرآن میں صرف ایک نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. قسم اٹھا کر فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ قرآن اس رسول جس کو کریم کہتے ہیں اس کی زبان سے نکلا، اور یہ ہدایت بھی انہی کی زبان سے قیامت تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیپٹیز ہیں، جو اس مقام پر فائز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اگر میری ذمہ داری کسی نے لگائی ہے تو آج جو میں بات آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں، یہ پیغام آپ کو بھی مل گیا ہے. اب اس پیغام کے ذمہ دار آپ بھی بن گئے ہیں. اب صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے. میرے آقا نے فرمایا مومن تو ہوتا وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند. یہ تعمیری بات ہے اسلام کی. اللہ اکبر. اگر بات چونکہ دو آپ نے ٹاپک لکھے پیچھے، میلاد النبی اور معراج النبی. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ بتا دیں کہ آپ کا مقام کیا ہے. ان کا تو ذکر ابھی آئے گا. یہ جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ اب یہ اس میں کوئی قید نہیں آ رہی کہ آپ مسلمان ہیں، نہ، جنرل بات ہو رہی. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام جتنی جو کم و بیش علماء نے لکھی، اسکالرز نے لکھی، کہ وہ 16,000 عالم ہے، 17,000 عالم ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جس عالم میں ہم بیٹھے ہیں اس کا تو کچھ پتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کی ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات خلق ہوئی، پوری کائنات میں، پوری یونیورس، وہ تحت الثری ہو، عرش کی بلندیاں ہو، وہ کوئی ڈائمینشن ہو، وہ شمال ہو، جنوب ہو، وہ شرق ہو کہ غرب ہو، وہ تحت الثری یا عرش کی بلندیاں ہوں، یہ تمام کائنات میرے اللہ نے کن سے فیقون کر کے خلق کی ہے. اس تمام کائنات میں جتنی مخلوق خلق ہوئی، ان میں سب سے بہترین مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ حضرت انسان ہے. کون ہے؟ حضرت انسان. آپ کی قیمت بتا رہے ہیں. کیا قیمت ہے آپ کی؟ اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہتا وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ
اللہ کی قدر ہی نہ کی. وما قدر اللہ, کہ جو اللہ کی قدر کا حق تھا. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے. اللہ, باقی سارے برانڈ جانتے ہیں. کپڑے کون سے پہننے ہیں, جوتے کس برانڈ کے پہننے ہیں, لوکل نہیں پہننے. گلاسز کون سے یوز کرنے ہیں, فریم کون سے یوز کرنے ہیں, واچ کون سی ہے. کروڑوں روپے کی لوگ واچ پہنتے ہیں. اللہ اکبر. میں پتہ نہیں, شاید آپ کے ماشاءاللہ جدید زمانے کے لوگ ہیں, آپ کو تو اور بہت زیادہ پتا ہے. لوگ اپنے بدن پر کروڑوں روپے کے لباس پہنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ برانڈز ہیں سارے, کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اللہ اللہ. ایک برانڈ میرا آپ کی سلیکشن کا ہے, جو اللہ نے آپ کو شعور و ادراک دیا. اگر اس شعور کا استعمال دنیا اور دنیا کی نعمتوں پہ کیا تو آپ اپنی زندگی کو خراب کیا. سبحان اللہ. اور اگر اس زندگی کا مقصود پا گئے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قل متاع دنیا قلیل. یہ قل جو لفظ ہے یہ اللہ کی توحید میں بھی آتا ہے, رسول اللہ سے کلام کرنے میں بھی آتا ہے, ساری مخلوق کو پیغام دینے میں بھی آتا ہے. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے. جنرل آرڈر ہے اللہ کے. فرمایا میرے محبوب فرما دیں یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے متاع قلیل. متاع کہتے ہیں بلانگنگز. یہ جو کچھ دنیا میں آپ کے ساتھ ہے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ قلیل ہے. اور قلیل انگریزی میں اس کو اگر آپ میڈیکل کی زبان میں کہیں یا انجینئرنگ کی زبان میں اس کو کہیں کہ ڈیموٹ, بالکل پارٹیکل ایٹم, وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ, اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے, اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے. وہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے توانائی نہ رکھی ہو. اگر ایک ذرے میں وہ ٹوٹ کر توانائی دے سکتا ہے تو یہ 6 فٹ کا وجود جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ میرے اللہ نے قسم اٹھائی. کتنی, کبھی کبھی قرآن بڑی مان, میں کوئی کسی کو, میں سب مسلمان ہیں میرے لیے اللہ کی رحمت سے, یاد رکھیے. نہ میں مفتی ہوں نہ کوئی فتویٰ دے سکتا. بات یہ ہے کہ انداز بیان کا اچھے شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. اور ادب آ گیا, اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت کی بات ہے, آج محبت والے کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے دونوں ٹاپک میں اس کو کوشش کروں گا, اگر آپ کے قلب حاضر رہے تو بالکل, یعنی آپ کو صرف پوائنٹ کہتے ہیں نا, پوری گفتگو کو جب سمرائز کرتے ہیں تو کہتے بھائی وہ بتاؤ اس ایجنڈے کو سمرائز کرنا ہے تو آپ صرف نٹشل بیان کریں کیا ہے اس محفل کا حاصل. اللہ اکبر. کیا ہے؟ اللہ. والتین والزیتون. یہ کیا ہے والتین؟ کتنے لوگ جانتے ہیں عربی؟ انگریزی ہم پڑھتے ہیں, بھائی انگریزی بول سکتا ہوں میں بھی اللہ کی رحمت سے, کوئی مسئلہ نہیں. والتین, حضرت نے ہاتھ اٹھایا, یہ اساتذہ میں سے ہیں, تو والتین کسے کہتے ہیں؟ انجیل کو. انجیل. والزیتون, اور زیتون. مجھے قسم ہے انجیل کی, اگر کسی سے بذوق آدمی سے پوچھے جنہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ پھلوں کا بادشاہ کون سا ہے, تو کہیں گے آم ہے. اور اگر کہیں گے جی پھلوں کی ملکہ کیا ہے, تو کہیں گے کھجور ہے. کھجور ملکہ ہے اور بادشاہ آم ہے. نہ اللہ کھجور کا ذکر کرتا ہے نہ آم کا ذکر کرتا ہے.
اب جو میرا اللہ کرتا ہے یہ تو دنیا کی تشریحات ہیں، یہ نفس کی تشریحات ہیں، یہ ایگوز کی تشریحات ہیں، لیکن حقیقت کی تشریح ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیل کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، والطور سینینا، اور مجھے اس وادی سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ بھائی آپ کبھی کوئی چیز اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو بعض دفعہ چیز فروخت کرنے سے قبل کہتے ہیں بھائی اتنے کی میں نے لی، مانی اب آتی ہے، میں اتنے کی فروخت کر رہا ہوں، اور قسم ہمیشہ اس وقت اٹھائی جاتی ہے، اصول یہ ہے کہ جب اس کا انکار موجود ہو، اس کی ریگولیشن ہو، اس کا ریفیوزل ہو، تب قسم اٹھا کر اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی اور ہے اور رہے گی، وہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کوئی دنیا کا مولوی مفتی قسم نہیں اٹھا رہا۔ والتین جنرل پیغام ہے، مجھے قسم انجیل کی، والزیتون زیتون کی، وطور سینینا، اس وادی سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم۔ 4 آگے آئی لقد۔ اب جو عربی لغت جانتے ہیں وہ اگر انگلش کی گرامر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ عربک بھی پڑھیں۔ قیامت میں انگریزی نہیں چلے گی، فرینچ نہیں چلے گی، ڈچ نہیں چلے گی، دنیا کی عمرانی کوئی لباس نہیں چلے گی، اگر میرے رب کی بارگاہ میں چلے گی تو عربک چلے گی۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس سے کوئی لحاظ نہیں، جو بات حق ہے وہ پہنچا دے۔ بلغنی ولو آیا، میرے محبوب کہتے ان سے جو میں نے تجھے دی ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لقد، قد جو ہے، اب جو علماء ہیں ان سے پوچھئے، قد اللہ کی قسم ہے، قد مینس قسم ہے اللہ کی، اور جب اس میں لقد آ جائے تو یہ دوسری قسم بنتی ہے، 2 قسم، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین خطوط پر استوار کیا ہے۔ اگر میری بارگاہ میں سب سے بہترین کوئی مخلوق ہے تو حضرت انسان۔ کمال ہو گیا بھائی، کیا بات ہے۔ اچھا جی، اب تو پہلے تو آ جائے نا، اب پیچھے دونوں موضوع ہیں اسی میں آ رہے ہیں۔ یہ والتین والزیتون، اللہ اللہ اللہ، اللہ سے مانگے کیا مانگے؟ دانائی مانگے، دانائی، حکمت جسے وزڈم کہتے ہیں، اسکولاسٹک نالج، ٹھیک ہے؟ وہ نالج کہاں سے ملتی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، دنیا کی کسی ییل یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں، کوئی لنڈن یونیورسٹی میں، کوئی برکلے یونیورسٹی میں، کوئی دنیا کی کوئی جتنی ٹاپ یونیورسٹی ہے، وہاں کیا دانائی ملتی ہے؟ سر وہ دنیا کا علم ملتا ہے، اس میں وہ دانائی اتنی ہماری ہے کہ راکٹ کیسے چلے گا، توپیں کیسے چلے گی، ہوائی جہاز کیسے اڑیں گے، جناب جدید سائنس کے جتنے معاملات ہیں ان پر آپ کو قدرت دی جائے گی، لیکن وہ حکمت جو آپ اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں موت سے قبل تو ضرور دیکھیں، لیکن ایک دن وہ ضرور آپ کی دہلیز پر آ کر دستک دے گی۔ کیا مذاق نہیں ہے یہ بات؟ دل کے کانوں سے سن لے، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ اللہ پہلے اپنی قسم اٹھاتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا اللہ کی اس بات کو کوئی چیلنج کرے گا؟ کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مفتی؟ اور اللہ کی ذات فرما دی ہے، ہم نے وہ جس کی ساری سلطنت ہے زمین اور آسمان میں، وہ قدرت رکھنے والا رب کہتا ہے ہم نے موت کو خلق کیا۔ کس کو کیا؟ موت کو خلق میں کریٹ کیا، کریشن، مخلوق ہے۔ تو جو مخلوق ہوتی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بتائیے یار، آپ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ، ایگزسٹ کرتی ہے، وجود رکھتی ہے۔ تو موت تو خود وجود رکھتی ہے، تو زندگی کتنا وجود رکھتی ہے؟ اللہ کہتا ہے خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا ہے، والحیات، اور حیات۔ ایک حیات یہ ہے جس میں آپ میں بیٹھے ہیں،
یہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ عالم ارواح سے چلی ہے اور وہ ماں کی کوکھ تک آئی ہے، پھر عالم امکان میں آئی ہے، عالم امکان سے عالم برزخ میں جائے گی، عالم برزخ سے عالم حشر میں جائے گی، عالم حشر کے بعد وہ جو رہتی دنیا جسے ایٹرنل لائف کہتے ہیں، جسے آپ رہنے والی دنیا کہتے ہیں، میرا اسٹیشن یہ نہیں ہے، ایک آگے اور مقام ہے ابھی جہاں ہم نے ٹریول کر کے جانا ہے۔ تو یہ آپ کو اس پروسیس سے گزار کر ایونچولی آپ کو وہ زندگی جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے، وہ زندگی اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اس ہاتھی زندگی کو قربان کرو گے تو پھر تم رہنے والی دنیا کو پا سکو گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے وجود کو سمجھو، وہ کیا ہے۔ اب میں صرف پیچھے جائیں معراج پہ، پہلے میں معراج شریف پہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، میں بات کو اس لیے پیغام ہے آپ کے لیے، آج کی اس بزم میں آپ کے لیے پیغام ہے، لے کر جائیں۔ میں نے اپنے بڑوں سے، میں جس بزرگ سے تعلق رکھتا ہوں، جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں، پاکستان کے جنرل تھے جنرل پرویز مشرف، وہ جانتے ہیں 7 اسٹار جنرل تھے، اور پھر وہ جب اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تو کہا میں کسی بندے سے تو ملوں۔ کسی نے ان کو ریفر کر دیا کہ حضور جائیں، ایک بندہ ہے ناردن سائپرس میں، آپ جائیں، وہ نجیب الطرفین ہے۔ نجیب الطرفین کہتے ہیں جو رسول اللہ کی اولاد ہو، حسنی بھی ہو حسینی بھی ہو، ان کا اگر رنگ و نور کسی نے دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے 26 سال کی عمر میں دیکھا انہیں، اور بعد میں جن لوگوں نے دیکھا، صرف میں ہوا اور خلا میں بات نہیں کر رہا، آپ جتنے بر اعظم زمین پر 7 کانٹیننٹ ہیں، 6 بر اعظم میں چلے جائیں، ان کے فالوورز آپ کو مل جائیں، ان کے جاننے والے مل جائیں، ان پر ایمان لانے والے کتنے 9 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ اور جن ممالک میں وہ گئے نہیں، مثلا نارتھ امریکہ وہ گئے، یورپ وہ گئے، آسٹریلیا نہیں گئے، وہ ساؤتھ امریکہ نہیں گئے، افریقہ صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ نارتھ افریقہ گئے، اور باقی آپ جائیں، میں آپ سے ملا، اس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری بات تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ کسی کے سامنے اسلام کو پیش کریں، اسلام پیش کرنا بڑا آسان ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ قرآن ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، یہ صدقات ہے، یہ سارا اسلام ہے۔ میں سارا دن پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، لیکن میرا اپنا اس پر عمل نہیں ہے۔ تو جب میرا اپنا عمل نہیں ہے، میں کسی اور کو کیا دعوت دے سکتا ہوں؟ اللہ اللہ، یہ وہ اللہ کے مقربین ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ وہ بیٹھے اپنے حجرے میں سائپرس میں، ناردن سائپرس، یہ آئی لینڈ ہے، دنیا کے 3 بڑے جزائر میں سے ایک جزیرہ ہے جو میڈیٹرینین سی میں ہے، ٹرکی اور گریس کے بیچ میں۔ یہ آئی لینڈ جس کو آدھا ڈیوائڈ کر دیا، آدھا گریس کے کنٹرول میں، آدھا ٹرکی کے کنٹرول میں، اس جگہ وہ پیدا ہوئے، اور وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، وہیں بیٹھے رہے۔ 9 ملین لوگوں نے ان کی زندگی میں کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ آج پیغام اس بزم میں جو لوگ بیٹھے ہیں، قسم خدا کی آپ کی قیمت دیکھیے، اگر وہ حجرے میں بیٹھ کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں، تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے لیے اللہ نے 6 قسمیں اٹھائی ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اور یہ انجیل کی قسم سن لیں، اللہ اکبر، میں بڑے بڑے جید علماء جن کے زانوں میں بیٹھ کر اب عقیدت کی بات کریں، محبت کی بات کریں، بھائی بے مقصد تو اللہ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھاتا، بھائی بے مقصد تو اللہ کہتا قرآن میں کہ میں نے مچھر کو بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا، مچھر کا بھی کوئی مقصود ہے۔ اگر ایک مچھر کی پر کی اتنی قیمت ہے تو میری اور آپ کی کتنی قیمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ وہ انجیر کیا ہے؟ شب معراج ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت 40 سال کی زندگی مکہ میں گزاری، 23 سال کی مدنی زندگی ہے، یہ 63 سال آپ کے ہیں۔ ان میں سے جب آپ کو مکہ کی زمین پر معراج
ہجرت سے قبل جب آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا، آپ کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، او بابا اللہ کے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان یہ ہے۔ علامہ اقبال یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ بابا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بات کیا کی اقبال نے، یہ کسی مخلوق سے خطاب نہیں کیا بلکہ اللہ کے اس پیارے بندے نے کہا اپنے دل کو مخاطب ہو کر، اے دل اگر تو رسول اللہ، جو کہ رسول اللہ کا گھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہم نے مومن کا دل رسول اللہ کا گھر بنایا۔ ہم نے کیا بنایا؟ مومن کا دل رسول اللہ گھر بنایا، رسول اللہ کا بھائی قرآن کی آیت ہے، میں بڑی محبت میں ڈوب کر آپ جا کے کسی کو پڑھ لیں، جامی کو پڑھ لیں، سادی کو پڑھ لیں، شیرازی کو پڑھ لیں، فردوسی کو پڑھ لیں، جتنے دنیا میں آج تک پیدا ہوئے ہیں ان سب کو جا کے پڑھ لیجیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تھوڑا مجھے یہ بھی ذوق دے کہ جہاں میں دنیا کی ساری دنیا اکٹھے کرنے میں لگا ہوں، تھوڑا جو اس دنیا میں جانا ہے تو میں ذرا اپنے رب کی بات کو سمجھ لوں۔ اگر میرا اللہ ایک انجیل کی قسم اٹھا رہا ہے تو وہ رات ہے شب معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محور سرات ہے، جا کے پڑھ لیجیے، کتابوں میں لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کہاں آرام فرما تھے؟ بیت اللہ میں۔ بیت اللہ میں آج بھی ایک جگہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بیت اللہ میں جائیں، باب فہد سے اندر داخل ہوں، وہاں پر ٹرکی کے زمانوں کی کچھ وہ ٹومز بنے ہوئے ہیں، اب اس کا ایک حصہ باقی ہے، اس ٹوم میں سے ایک ٹوم ایسا جس کے 4 کونے ہیں، اس 4 کونے پہ چلے جائیں، وہاں پر ایک پلر ہے، وہ پلر بالکل رف ٹف ہے، اس پر کوئی بھی ٹائر نہیں لگتا ہے گر جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اب اگلی بات سنیں، آج بھی جائیں، میں آپ سے عرض کروں، آپ جب جا کے وہاں کھڑے ہوں گے نا محبت اور عقیدت سے، آپ کا دل اگر زندہ ہے، جب آپ عقیدت سے جا کے ادھر کھڑے ہوں گے تو اس مقام سے خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ جائیں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ابھی چلے ٹکٹ لے اور جائیں، بہت کس بس میں بیٹھے ہیں اور جہاں سے رسول گزر جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہم پہچان لیتے تھے کہ رسول اللہ یہاں سے گزرے۔ کیسے؟ کہا جس گلی سے وہ گزر جائیں اس گلی سے خوشبو آتی ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے آج بھی وہ مقام ہے کہ جہاں وہ حرم میں موجود ہے، اور اگر آپ کا اعتقاد درست نہیں ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، تو وہاں سے خوشبو غائب ہو جائے گی، خوشبو غائب نہیں آئے گی۔ ذوق کی بات ہے، تو ذوق یہ شاعر ایسے نہیں بن جاتے بھائی، ان کا دل اللہ نے ایک بڑا خاص طور پہ بنایا ہوتا ہے، پورے مناظر کو اس کا دل میں اندر منظر ہوتے ہیں جو وہ بیان کرتا ہے، وہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انا مرآت جمال اللہ، میں خدا کے حسن کا آئینہ ہوں، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے، اللہ جمیل، اللہ حسین ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو جمال ہے دوستو، وہی آپ کو بیدار کرنے آئے ہیں سب مسلمانوں کے، اور جتنے دنیا میں لوگ ہیں یقین جانے وہ خوابیدہ، ان کو بیدار کرنے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ شب معراج طلب کیا میرے بشری تقاضے، سرکار آرام فرما ہے، حضرت ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر میں یہ آج بھی حجرہ حرم کے اندر ایکسٹینشن میں شامل ہو گیا، وہاں آرام فرماتے۔ بڑی طویل باتیں ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، میں اس کا نٹ شیل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے جیسی ٹائم ہو جائے آپ پلیز بتا دیجیے گا۔ جو بس اس کا میں آخری اس لیے عرض کر رہا ہوں، باتیں اتنی ہیں یقین جانے، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ نے وہ پیاری باتیں میرے دل میں آپ کے دل کی وجہ سے ڈالی ہیں، تو اس لیے وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ معراج کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات ہے، جبریل امین کون ہے؟ میسنجر ہیں، کس کے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہے، وہ وحی کا نزول لے کر آتے ہیں، لیکن آج رات وحی لے کر نہیں آئے، آج رات وحی لے کر نہیں آئے،
آج جبریل خاص طور پر آئے ہیں، اور اگر پڑھنا ہے کسی کو کتاب کا نام بتاتا ہوں، ویسے تو دنیا میں میرے شیخ نے بھی بہت سارے فرمودات میں جب کمپائل کی گئی اس میں یہ لکھا، اور دنیا کی ہر کتاب میں لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے تو سرکار محو استراحت تھے، اور محو استراحت سے بار کی کنڈی بند تھی. کھڑے ہو گئے جبریل، اختیار ہے بھائی کھول دیں کنڈی، نہ انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنا. قرآن کی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، ان کے حضور چیخ کر بات نہ کرنا. کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور یہاں تک کہ جو کچھ تم نے زندگی میں اعمال جمع کر کے رکھے ہیں اللہ کہتا میں سب ضائع کر دوں. کس جگہ بیٹھے اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ بے ستون کی چھت جو پوری آپ کی زمین کے اوپر کھڑی ہے، یہ چھت بھی بغیر ستون کے نہیں کھڑی. تو بابا جس کے ستون سے چھت کھڑی ہے تو اتنا بڑا جو آسمان ہے اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، ایک اور آسمان ہے، اس کا ستون کیا ہے؟ اقبال پا گیا، کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ، یہ جو اتنا بڑا آسمان جو لگا ہے اس کا ستون ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری جان جو زندہ دیکھ رہے ہو، جو خون میں رگیں دوڑ رہی ہیں، وہ بھی عشق مصطفیٰ. تو عشق مانگ لے میرے محبوب کا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھڑے کھول گئے. اچھا جی، اب میں ادھر بھی نہیں جا رہا، وہ قصے آپ جا کے پڑھ لی. صرف اگلی بات عرض کریں. وقت کی جب تیاری ہو گئی اندر آ گئے. یہ بڑا منظر ہے. میں آپ جا کے پڑھیے گا، آپ محبت کی دنیا کی داستانیں پڑھتے ہیں جو صرف ہم نے اپنے خیالات سے تخلیق کی ہے، آپ حقیقی جا کر پڑھیے. اہل عشق، اس لیے آپ سوچئے آج کی اس رات میں، آپ کو آج کی اس بزم میں یہ پیغام ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہو گئے، میں صرف وقت مختصر کر کے تیار ہوئے تو ام ہانی سے پوچھا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے گھر میں دیکھا، ظاہر ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے دو جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ خالی ہے. ہاتھ بھرے بھی ہیں، خالی بھی ہیں. اور جب ان سے طلب کرو تو میرا اللہ بھیج دیتا ہے، تمہیں مل جاتی ہے. تو پوچھا کچھ ہے؟ فطری تقاضوں سے پوچھا تو کہا کچھ نہیں ہے. ٹٹولا تو گھر میں انجیر کا ٹکڑا نکل آیا. وہ انجیر سرکار نے پکڑی اور اپنے لب پر لگائی. جیسے انجیر لب پر لگی ہے، اللہ نے فرمایا وہ تیر، مجھے قسم ہے محبوب اس انجیر کی جو تیرے لب سے لگی. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی غالب، کوئی میر تقی میر، کوئی مومن کا کلام نہیں ہے. یہ میرے اللہ کا کلام ہے جس کے لیے اللہ کہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما زاغ البصر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ید اللہ فوق ایدیہم الم نشرح لک صدرک. اللہ لا عمرک، تیری عمر مبارک کی قسم ہے، والعصر، تیرے زمانے کی قسم ہے. وہ جو رب اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے. بات ختم کریں، پھر زندگی کبھی رہی تو آپ بس یہ محبت کی باتیں ہوگی. ابھی اندر جو اس کا جو نٹشل تھا وہ آپ کو دینا ہے، وہ میں اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو مجھے معافی کریے گا، لیکن آپ لے کر جائیے گا. اور پھر جب پوچھا کچھ ہے، یہ سنت ہے تیل لگانا سر میں. پوچھا کچھ ہے؟ کہ نہیں، کچھ چراغ میں تھوڑا سا تیل رکھا تھا زیتون کا، میرے سرکار نے انگلی سے اپنے سر انور میں لگایا. جیسے لگایا میرے رب نے فرمایا مجھے قسم ہے زیتون کی جو تیرے سر انور میں. اللہ. آگے کیا آیا؟ وادی سینا کی قسم ہے، وطور سینینا. وادی سینا کی کیوں قسم اٹھائی بھائی؟ اللہ اللہ. سوئٹزرلینڈ کے بڑے خوبصورت پہاڑوں کی تو قسم نہیں اٹھائی، K2 پہاڑ کی تو قسم نہیں اٹھائی. باتیں اتنی ہیں
لیکن قسم اللہ نے اٹھائی، فرمایا مجھے وادی سینا کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ابتداءً فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں، پورے حصے میں نہیں، پوری رات نہیں، تھوڑا سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو وہاں سے نکلے تھے، وہ مسجد حرام تھی جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں نبی پیدا ہو جائے قیامت تک کے لیے وہ زمین امن والی زمین ہے. اور جو نبی سے محبت کرے، تمہارے اندر جتنی بدامنی ہے اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دے. میرے نبی کا ذکر کرو دل میں امن آ جائے. اللہ اکبر. آگے فرمایا جب لے گئے، اور وادی سینا میں کیا تھا؟ وادی سینا میں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے مزار ہیں، قبریں ہیں اس مسجد کے ارد گرد. اور وہاں کھڑے ہو کر یہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا. میرے رب کی قدرت ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں میں وادی بطھا سے جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں. او بابا، جو مصطفیٰ علیہ السلام قبر میں اگر موسیٰ کو دیکھ سکتے ہیں تو یقین جان لیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جتنے طلباء بیٹھے رسول اللہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ اللہ، کیا یہ کوئی جذبات ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اور میں جب وہاں اس مقام پہ وادی سینا میں پہنچ گیا تو موسیٰ ہی نہیں کھڑے تھے بلکہ 1,24,000 انبیاء اس مسجد میں کھڑے تھے. اس لیے کہتے مجھے وادی سینا کی قسم. ارے بابا، جہاں پیارے چلے جائیں، جہاں قدم لگ جائیں، اللہ اس زمین کی قسم اٹھاتا ہے. اور جب تک اس زمین پر رسول اللہ نہیں آئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے قدموں کی برکت اتنی میرے اللہ نے دی ہے، جعلت الارض مسجدا طہورا، جب میرے قدم زمین پر لگے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا. کیا بات بھائی، تم لوگ پہچانو اپنے آپ کو. اللہ اللہ. ہو گئی. اب اپنا مقام، یہ مقام پیچھے، ہم بس صرف ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں، پھر زندگی کبھی رہی. میں دعوت نہیں دے رہا، اگر اللہ نے میرے دل میں کسی کی محبت ڈالی تو میں اپنے شیخ کے پاس 7 سمندر پار پہنچ گیا. اگر آپ کو تلاش ہوگی، آپ برینڈ کی تلاش میں بھائی بہت کچھ ڈھونڈتے ہیں، کہیں سیل کہاں لگی ہے. اس سیل کے لیے جناب کہ برینڈ تھوڑا سستا ملے لیکن سیل میں سے لے آتے ہیں تو اس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. اور کبھی میرے محبوب کو بھی تو ڈھونڈ لو جس دنیا کے لیے جانا ہے، جس دنیا کی وجہ سے ہماری آپ کی کامیابی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے دے کہ یہ وہ ذات ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عزت کی میں صرف ترجمہ کروں گا اور پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ادب سے نذرانہ پیش کر دیں تاکہ قیامت میں سند ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اور میری تمام بچیاں بچے جتنے احباب اس بزم میں اور جتنے اہتمام کرنے والے ہیں وہ یہ سرٹیفکیٹ لے کر چلے جائیں. انشاءاللہ میں سند نہیں دے رہا، میرا اللہ یہ سند دے رہا ہے. اور کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ دنیا کے عہدے میں نے بتا دیے، دنیا متاع قلیل، سب میں نے شارٹ کیا بالکل. اب کیا بننا ہے آپ نے؟ آپ کو کیا بنا کے بھیجا اللہ نے؟ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق سے پہلے یہ تو ہو گیا، آپ بہترین ہو گئے. اب آپ کو بننا کیا ہے؟ آپ کو جس مقام پر اللہ نے فائز کیا وہ کیا؟ اگر نبی کے ٹائٹل نبی، صدیق، شہداء، صالحین سارے قرآن میں ذکر ہے، میں بہت نہیں ہے، صرف میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں. آپ کو کیا بننا ہے؟ بننا تو ہم بنے ہوئے ہیں لیکن اندر اس پہ گرد پڑ گئی ہے. اس گرد کو ہٹانے کے لیے آج ہی محفل جمی ہے، اس گرد کو ہٹا دے. آئینے پہ گرد آ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، اگر گرد ہٹا دے تو چہرہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. وہ گرد ہٹا دے زمانے کی اور پھر حقیقت کو دیکھ لے، وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کہتا ہے میں کس کو لے گیا؟ نبی کو نہیں لے گیا، پیغمبر کو نہیں لے گیا، میں امام الانبیاء کو نہیں لے گیا. جب بات کی اپنی بارگاہ میں، کہا میری بارگاہ میں جو آیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں. کسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اپنے بندے کو لے گئی. اللہ اللہ، میں اور آپ دنیا میں سننا چاہتے ہیں، کسی محفل میں صدارت مل جائے تو کہیں گے بھائی آپ نے تو میرا نام ہی پکارا ہے، میرا ٹائٹل تو آپ نے بتایا نہیں میں کون ہوں. میں وی سی ہوں، میں ایچ او ڈی ہوں، میں جناب ڈی جی ہوں، میں آئی ای ہوں، میں جناب
دنیا کے سارے عہدے، میں سیکٹری ہوں، جوائنٹ سیکٹری ہوں، ڈپٹی سیکٹری ہوں، میں ایس او ہوں، میں فلانا ہوں، یہ سارے عہدے سے ہم خوش ہوتا ہے ہمارا نفس کہ کوئی ہمارے نام سے پکارے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے رب کی بارگاہ میں ایک ہی بات قبول ہے، اور وہ قبول یہ ہے میں معبود ہوں، اگر تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو ابد بن کے آؤ۔ کیا بن کے آؤ؟ ابد بندے کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا بس کائنات میں ایک بندہ، بس میں اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے۔ اللہ مولا روم نے بھی فرمایا وہ کون ہے، آپ کون ہیں، میں کون ہے، ہم بندے بن جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جس جنت میں جانے کے آپ سارے مشتاق بیٹھے ہیں، اللہ قرآن کی سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر کسی اور مجلس میں انشاءاللہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے، لیکن اس میں اللہ نے بتایا اگر تم جس طرح میں اپنے نبی کو بندہ بنا کر اپنی بارگاہ میں لے آیا اور اس مقام پہ لایا، اللہ قرآن کی 17 آیت سورہ نجم میں کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ مجھے قسم ہے اس ستارے پیارے چمکتے محمد کی جو بلندی سے زمین کی طرف آیا، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ وہ اپنے رب سے قریب ہوا، وہ اپنے رب سے قریب ہوا، رب ان سے قریب ہوا۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو، سفر بھی تو کرتے ہو نا، پھر بعد میں آپ کو اسٹیشن پہ، ریلوے پہ اور پھر جہاز پر ویلکم کرنے کے لیے میزبان آتے ہیں، بھئی میرا مہمان آ رہا ہے، اور بابا دنیا کے دستور سارے میرے رب کی بارگاہ سے آئے ہیں، وہ رب ہو کر اگر تم بندے بنو گے واتبعوا سبیل من اناب الی، اگر تم میرے قریب ایک قدم آ گئے میں 99 قدم تمہارے قریب دوڑ کے آ جاؤں گا۔ اللہ تو ہم بندے بن جائیں، اور بندگی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ غلامی رسول سے ملتی ہے، اور غلامی رسول کیا ہے؟ سرکار نے جو فرما دیا اس پر عمل کریں، نماز پڑھیں، دلوں میں قرار لینا ہے، درود شریف پڑھیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، بچوں پر شفقت کریں، کروئلٹی چھوڑ دیں، ظالم نہ بنیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میں باتیں کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی، میں اور آپ سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے، مٹ گئے مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک۔ جو میں نے اور آپ نے سنا ہے، آپ میرے جو اساتذہ بیٹھے ہیں وہ میرے لیے بھی اساتذہ ہیں، میں یقین جانے میں جتنی استاد کی میرے دل میں احترام ہے، یہ شاید اسی کی برکت ہے کہ اس مقام پہ بیٹھنے کی مجھے اجازت ملی ہے، تب میں بیٹھ کے، ورنہ اگر بات ہوتی کہ میں نے اسلامی کلچر میں کچھ پڑھا ہے سائنس کے علاوہ اور میں نے یہ کیا، اگر پرمیشن نہیں ہوتی تو شاید آپ سے بات نہ کرتے۔ جس طرح آپ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں کمیشن سے یا کسی بھی اعتبار کسی بورڈ سے، تب آپ مجاز ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے، بالکل بعینی اسی طرح اتنی پرمیشن مجھے ملی ہے، وہ میں نے آپ کو ڈیلیور کر دی ہے، یہ میسج آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر کے اس کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ آج کی اس پوری بزم کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزت دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ نے عزت اپنے لیے رکھی ہے، اپنے رسول کے لیے رکھی ہے، مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ آج اللہ نے آپ کو عزت والے رسول کا اور رب کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا ہے، تو اگلی سند میرے اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ بھی عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی عزت سے سرفراز فرمائے۔ تمام انتظامیہ، تمام اساتذہ اور جتنی میری بچیاں بچے طلباء جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کا میں مشکور، اور جنہوں نے انتظام کیا مجھے عزت دی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ بھی عطا فرمائے، اور ہماری یہ محبت کا پیغام اسی طرح اللہ ہم سب کو آگے تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ ماشاءاللہ بہت ہی روح پرور بیان حضور کا، اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر بالخیر عطا